From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، آج 9 جولائی کی تاریخ ہے. آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے. اگر آپ تاریخ کے چند اوراق پلٹیں تو 9 جولائی 1967 میں کراچی کے سمندر کلفٹن کے قریب ایک بڑی سی حویلی میں، جس کا نام غالباً مہوتا پیلس تھا، ایک عمر رسیدہ خوبصورت خاتون کا آدھی رات کو قتل کیا گیا. وہ تاریک رات اس وقت کے لوگوں کو اچھی طرح سے یاد ہوگی. اور پھر یہ اناؤنسمنٹ کرا دی گئی کہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گئی. یہ قتل جنرل ایوب خان اور ان کے ساتھیوں کا ملا جلا پلان تھا. اس قتل کا نہ تو پوسٹ مارٹم کرایا گیا ان کی لاش کا، نہ تحقیق کرنے کی اجازت دی گئی. غسل دینے والی خواتین نے آ کر یہ بات بتائی کہ ان کے چہرے پہ تشدد کے نشان تھے اور ان کے پیٹ میں ایک سوراخ تھا کہ اس میں کوئی چیز کسی چاقو سے جیسے پیٹ میں مارا گیا ہے، جس سے خون بہہ نکلا تھا. ان کے جسم پہ تشدد کے نشانات تھے، خون پیٹ میں یہ نشان تھا چاقو کا یا کسی آلے کا. اس طرح ہم نے مادر ملت کو کھو دیا اور اس کی تحقیق تک نہیں کرانے دی گئی. اقتدار کے لیے، دولت کے لیے اکثر ایسے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، ہوتے ہیں ہر معاشرے میں. لیکن جو بے حسی اور شرمندگی ہمیں اپنی تاریخ میں ملتی ہے وہ بہت تاریخی ہے. 1965 میں الیکشن ہوئے اور ایوب خان نے، ایک جرنیل نے، زبردستی عوام کی رائے سے، جیسے آج جرنیل بالکل پرواہ نہیں کر رہے کہ عوام کی کیا رائے ہے، بس اقتدار پہ قابض رہنے کے لیے محترمہ فاطمہ جناح کو زبردستی ہروایا گیا. اور ہم نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں. یہ ایک دستگیر نامی آدمی ہیں جو آج سیاست میں ہیں. اس کے والد نے کیا حرکت کی تھی کہ فاطمہ جناح کا نشان لالٹین تھا، ایوب خان کا گلاب کا پھول تھا. دستگیر کے باپ نے ایک کتیا کے گلے میں لالٹین لگائی اور اس پہ نام لکھا. یہ مقدس نام ہے ہمارے لیے، فاطمہ مقدس نام ہے. یہ ایسے بے حس لوگ ہیں، ان کو شرم نہیں آئی کہ اس نام کو انہوں نے، ان کے نشان کو کتیا کے گلے میں ڈال کے پھیلایا، ایک جرنیل کو اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے، اس کے ساتھ پیسہ بٹورنے کے لیے، تعلقات بنانے کے لیے. جرنیلوں کو ہمیشہ سے ایسے لوائل لوگ جو ہیں نا، بے حس لوگ ہمیشہ سے ملتے رہے ہیں، آج بھی ملے ہوئے ہیں، جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ سمجھ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں ہم تو اسی کے ساتھ چلیں گے کیونکہ اس کے پاس پاور ہے. محترمہ فاطمہ جناح کے متعلق الیکشن میں ایسی قبیح باتیں کی گئیں، ایسی گندی باتیں کی گئیں جو تاریخ کا حصہ ہیں.
اور جب پڑھو سنو تو شرمندگی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی بڑی شرمندگی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم ایسی قوم ہیں جس نے مادر ملت پہ، یہ ایوب خان جرنیل اور ان کے ہمنوا جو تھے، انہوں نے اس زمانے میں یہ الزامات لگائے کردار پہ فاطمہ جناح کے۔ جرنیل جب بھی کسی لیڈی پولیٹیشین کا سامنا ہونا پڑے تو سب سے پہلے اس کے کردار کشی شروع کرتے ہیں۔ فاطمہ جناح کے متعلق کہا گیا، ایوب خان نے کہا یہ شادی کیوں نہیں کرتی، اس سے پوچھو۔ یہی ایوبی ٹولہ تھا جس میں کہا گیا کہ اس سے پوچھو اس کے اپنے بھائی سے کیا تعلقات ہیں، اس کے ساتھ کیوں رہتی ہے، کیوں رہتی تھی۔ کوئی جواب دے سکتا ہے اس بے شرمی کا؟ اس پہ پردہ مت ڈالو، کارپٹ مت بچھاؤ گندگی پہ، اور یہ کلیم مت کرو کہ سب صحیح ہے۔ اب ینگ جنریشن بھی ہمارا پروگرام دیکھتی ہے، اس کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ان جرنیلوں نے کیا کیا تھا۔ زبردستی اس کا الیکشن چھینا، وہ جیت رہی تھیں پاکستان میں بھی اور ایسٹ پاکستان میں بھی، دونوں طرف، ایسٹ ویسٹ دونوں طرف وہ جیت گئی تھیں۔ جیسے آج انہوں نے عمران خان سے الیکشن چھینا ہے، ایسے ان سے چھینا تھا انہی جرنیلوں نے۔ آج جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جرنیلوں سے لوگ اتنے ناراض کیوں ہو گئے ہیں، پوری ہسٹری ہے صاحب، پوری ہسٹری ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نہ تحقیق کرائی گئی کہ یہ کیوں ہوا، نہ پوسٹ مارٹم ہوا۔ ان کے ایک کزن آئے تھے بامبے سے کہ بھئی میں جا کے پوچھوں یہ کیا ہوا تھا، اس کی انویسٹیگیشن کرائی جائے، تو ان کو کچھ چکر دیے گئے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور اس کے بعد ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ ہم اپنے محسنوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے آئے ہیں۔ فاطمہ جناح کو 2 سال تک پاکستان میں مادر ملت کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جس روز وہ ریڈیو پہ یہ تقریر کر رہی تھیں اور جب انہوں نے یہ کہا کہ بھائی کو ایمبولنس فراہم وقت پر نہیں کی گئی تو وہیں سے ان کی تقریر کاٹ دی گئی تھی۔ یہ کیا ہے جرنیلوں نے پاکستان کے ساتھ۔ اچھا، اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جرنیل اتنے مضبوط کیسے ہوئے؟ اس پہ میں آپ کو کچھ پوائنٹ یقیناً دینا چاہتا ہوں۔ اچھا، لیاقت علی خان کا قتل جرنیل انوالو، فاطمہ جناح کا قتل جرنیل انوالو، ذوالفقار علی بھٹو کا قتل جرنیل انوالو، بے نظیر کا قتل جرنیل انوالو، ڈاکٹر قدیر خان کی بے عزتی، بے بسی کس کے ہاتھوں ہوئی؟ بتائیے، کس کے ہاتھوں ہوئی؟ جرنیلوں کے ہاتھوں ہوئی۔ ان کے نماز جنازہ میں، محسن پاکستان کے نماز جنازہ میں کوئی نہیں گیا، ان کو گھر پہ نظر بند کیا گیا، ان کی بے عزتی کی گئی۔ قائد اعظم سڑک کے کنارے ایمبولنس نہ ملنے پہ مرے۔ لیاقت علی خان کو شہید کرانے میں اسکندر مرزا، ایوب خان ان کا گٹھ جوڑ تھا۔ کیوں؟ اسکندر مرزا کے بڑے قریبی تعلقات تھے برطانیہ کے ساتھ، اور لیاقت علی خان پاکستان کی فورن پالیسی میں یہ برطانیہ اور بڑی قوتوں کا دوری رکھنا چاہتے تھے اور پیور پاکستان کی فورن پالیسی ترتیب دینا چاہتے تھے، اور برطانیہ کو یہ بات پسند نہیں تھی، اور اس کے بڑے ہی خصوصی تعلقات تھے اسکندر مرزا اور ایوب خان سے۔ جب سید اکبر نے، جو افغانی باشندہ تھا، گولی چلائی پنڈی کے جلسے میں اور ان کو شہید کیا، تو ان کے آخری الفاظ یہ تھے، اے اللہ پاکستان کی حفاظت کرنا۔ وہ اس دن کچھ اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو
برٹش کے لائل ہیں سول بیوروکریسی میں اور ملٹری بیوروکریسی میں، وہ ان کے تبادلے کرنا چاہ رہے تھے. ابھی وہ اس پرچے تک پہنچے نہیں تھے کہ سید اکبر نے گولی چلا دی، اور اس سید اکبر کو اس وقت کے ڈی ایس پی نے موقع پہ مار دیا. اب یہاں سے آپ کو نشان ملے گا. ایوب خان نے اس ڈی ایس پی کو بعد میں زمینوں سے نوازا جس نے اصل آدمی کا ہی خاتمہ کر دیا تھا. اور پھر جب انویسٹیگیشن ہوئی تو جو ہیلی کاپٹر وہ پیپرز لے کر آ رہا تھا، رانا لیاقت علی خان حیات تھیں، ان کو بتایا گیا کہ وہ ہیلی کاپٹر تباہ ہو گیا. کس نے تباہ کرایا؟ یہ حقائق ہیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. آئیے ڈیبیٹ کیجئے اور عوام کے سامنے حقائق لائیے. کیا تم کسی ایک بات کو میری جھٹلا سکتے ہو کہ یہ سب کس دور میں ہوا، اس وقت کون حکمران تھا، کس کی ذمہ داری تھی، کس کا کیا انوالومنٹ تھا؟ اچھا، ایک سوال جو اکثر بچے پوچھتے ہیں اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ فوج اتنی اسٹرانگ، جرنیل اتنے اسٹرانگ کیوں ہیں؟ دیکھیے، اس کی کچھ ریزن ہیں. نمبر 1، قائد اعظم کا فوراً چلے جانا پاکستان بنتے ہی، پھر یہ سیاسی قیادت کا جو فقدان پیدا ہوا، اس کی وجہ سے یہ مضبوط ہوئے. اچھا، ہمارے یہ لوگ جب پاکستان بنا ہے تو جو انڈیا کی آرمی میں تھے، ٹھیک ہے نا، سیکنڈ ورلڈ وار لڑ چکے تھے، بڑے ٹرینڈ لوگ تھے اور بڑے مضبوط لوگ تھے. اچھا، یہ پاکستان کے حصے میں آئے تو سیاسی قیادت جو تھی، قائد اعظم رخصت ہوئے تو نقصان ہوا. پھر اس کے بعد لیاقت علی خان کو ان حضرات نے مل کر اپنی راہ سے ہٹا دیا. پھر اسکندر مرزا جو تھے، اسکندر مرزا یہ ایوب خان ان کے پاس جاتے تھے، گورنر جنرل وہ جو تھے، کیا نام تھا، اپاہج آدمی جو تھے، کیا نام تھا ان کا، غلام محمد، ٹھیک ہے نا، وہ بالکل یہ آخری دنوں میں بھی ان سے بولا نہیں جاتا تھا. بہرحال وہ ایک لمبی کہانی ہے. ان کو ہٹا کے یہ اسکندر مرزا، اور اسکندر مرزا سے انہوں نے کیسے استعفیٰ طلب کیا تھا. اب ان کا دل چاہا، تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا ان کا، 20-25 دن، انہوں نے اپنے کمانڈوز بھیجے اور انہوں نے ان کے خوابگاہ سے اٹھا کے ان کے 2-4 مکے مارے اسکندر مرزا سے، اور ایوب خان کے حق میں سائن لیے اور ان کو پھر لندن غالباً کہیں بھیج دیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، تو سیاسی قیادت جو تھی وہ اس کا فقدان تھا. پھر یہ 1950s میں سیٹو سینٹو، اب یہ چیزیں آپ پڑھیے گا خود جا کے، میرے پاس اتنا ٹائم یہاں نہیں ہوتا کہ میں آپ کو ان ایکارڈز جو ہیں پڑھاؤں، بتاؤں کہ وہ کیا تھے. ان تینوں میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں بنتا تھا سیٹو سینٹو میں جانے کا، لیکن وہ کولڈ وار کا ایرا تھا تو وہاں پہ پاکستان گیا. پھر امریکہ نے پاکستان کو بہت پیسے دیے، بہت ڈالر ملے، وہاں سے اور زیادہ ان کے منہ کو خون لگا. اچھا صاحب، اب اس کے بعد کیا تھا کہ انہوں نے سیاسی جماعتوں میں اور مذہبی جماعتوں میں ہر جگہ اپنے لوگ جو تھے ان کو انسرٹ کر دیا. اچھا، یہ بات پیش نظر رکھیے گا جب یہ ساری کہانی آپ سن رہے ہو، ایوب ہوں، ضیاء ہوں، مشرف ہوں، یہ جب آئے، چیلنج کرتا ہوں میں آپ کو ان سب کو، یہ جب آئے ان تینوں نے آئین کا حلیہ بگاڑا ہے. آج عمران خان کو شکست دینے کے لیے آئین کا حلیہ بگاڑا ہے، 26ویں ترمیم کی ہے. کرو چیلنج، کرو بات، تم چھپاؤ حقائق کو. تم 100 جھوٹ بولو گے، ہم ایک سچ بول کر تمہارے جھوٹ جو ہے اس پہ پردہ اٹھا سکتے ہیں. جب بھی یہ ڈکٹیٹر آئے، انہوں نے آئین کو جو ہے خراب کیا ہے، اور یہ پاکستان کی بربادی ہوئی ہے ہمیشہ. اور یہ کہتے ہیں ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں پاکستان کے حق میں کرتے ہیں. آج میری ویڈیو جو ہے اس کی ریچ بہت کم کر دی جائے گی، کروا دی جائے گی. آپ تک اگر میرا پیغام پہنچتا ہے تو برائے مہربانی، میرے اپنے لیے نہیں، تاریخ کو صحیح رکھنے کے لیے، اپنے بچوں کو حقائق بتانے کے لیے آپ اس کو شیئر ضرور کیجیے گا جہاں تک آپ شیئر کر سکیں. اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے ہمیشہ ایک اور کام کیا کہ فورن پالیسی جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھی، اندر ہر محکمے میں اپنے لوگوں کو انسرٹ کیا. اور مشرف نے تو حد کر دی تھی. ہر بڑے انسٹیٹیوشن کا جو چیئرمین ہے وہ کہتا تھا ایکس فوجی کو لگاؤ، وہ اپنی برادری پہ کام کرتا تھا بس. تو یہ سارے معاملات ہیں جن کی وجہ سے آج پاکستان ان
خطرات کا شکار ہے، اور جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ اب وقت، ٹائم ہیز کم، وقت بدلنے کا وقت آ گیا ہے، اور اب کوئی بہانہ مت بنانا. اب جو اٹھو 5 اگست کو، تو ایسے اٹھو کہ پاکستان کی یہ جو محرومیاں ہیں، یہ جو مجبوریاں ہیں، یہ کسی موڑ پہ کسی جگہ پھینک کے آنا، اور پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا. آج عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ مجھے بتاؤ کون کر رہا ہے؟ یہ جرنیل کر رہے ہیں. وہ نہیں کر رہا ہے نواز شریف، شہباز شریف، وہ تو پاپٹ ہیں، ان کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں. کون کر رہا ہے؟ سارے جرنیل کر رہے ہیں. ان کے حکم پہ ہر کام ہو رہا ہے. اور پاکستان کو ان کے آنے سے ہمیشہ قتل ملے ہیں، اور اقتدار کو جو ہے چھین کے انہوں نے 10 سال لگائے ہیں، اور جو ہے یہ سیکیورٹی کے نام پہ خوف پھیلاتے ہیں. ہمیں خوف میں رکھا ساری زندگی کے بھارت حملہ کر کے پاکستان کو ڈسمنٹل کر دے گا، کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. ہر سال ایک نغمہ بجا رہے ہیں اور خود حکمرانی کر رہے ہیں. اتنے بڑی بڑی رقم ہیں ان کے پاس، اتنے بڑے بڑے بزنسز. پھر انہوں نے بزنسز ڈیولپ کرنا شروع کر دیے، اور اب کتنے بزنسز ہیں. یہ سب باتیں میں اکثر آپ سے ڈسکس کرتا رہا ہوں، اور بہت سارے ساتھی ڈسکس کرتے رہے ہیں. اب یہ ڈسکشن چھوڑ دیجئے، خود کر لیجئے گا. اب عمران خان کی جان بچاؤ. اس کے بیٹے آ رہے ہیں اپنے باپ کو لبیک کہنے کے لیے. اس کی فیملی نے ثبوت دیا ہے کہ یہ ڈرنے والے دبنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ پاکستان کے لیے کھڑے ہو جانے والے لوگ ہیں، یہ پاکستان کے لیے جان نچھاور کرنے والے لوگ ہیں. پہلا لیڈر میں نے پاکستان میں اپنے شعور میں دیکھا ہے لیاقت علی خان کے بعد، کہ جو کہتا ہے کہ میری جان اگر چلی جائے اور پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے تو ہو جائے. عمران خان وہ ہے. آئیے اس طرف چلیں اور اپنا فرض ادا کریں. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.